وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب آنے لگے مال کی تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور نادار، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کھلاؤ ان کو بھی، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات کرو ان سے دستور کے مطابق۔ مال تقسیم ہو رہا ہے کسی کا، کچھ لوگ ایسے آ کے بیٹھ گئے، لوگ ہوتے ہیں نا طرح طرح کے، تو کھجوریں بٹ رہی ہے، دو چار ان کو تو باقی کہو بھائی یتیموں کا مال ہے اور ہم تو خالی تقسیم کر سکتے ہیں، ہم مالک نہیں ہے، ناراض نہ ہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑ مرے اپنے پیچھے بچے کمزور، کتنا ڈرتے ہوں گے ان کے بارے میں۔ یتیموں کی نگرانی کرنے والے، ان کے مال بانٹنے والے یہ خوف کرے کہ اگر یہ مرے اور ان کے چھوٹے بچے رہ جائیں کیا حال ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس یہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرے بات سلیقے کی، غلط بات کبھی نہ کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب یہ جلیں گے دیکھتی ہوئے آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تاکید فرماتے ہیں تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں، کہ اولاد کے بارے میں انصاف کرو، مال کی تقسیم قاعدے شرعیہ کے مطابق کرو۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو مانند حصے دو لڑکیوں کے، بیٹا 2 حصے لے گا ماں باپ کے مرنے کے بعد، اور بیٹی ایک کو 1 حصہ ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر عورتیں ہیں فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں، 2 یا 2 سے زیادہ ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بس ان کے لیے 2 ثلث جو باپ چھوڑ مرا۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو لڑکے کو دوہرا، لڑکی کو ایک ہے، یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اب صورت یہ بن گئی کہ 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں، تو فرمایا 2 ثلث، اور 1 ثلث جو بچ گیا وہ بقیہ رشتہ داروں پہ بٹے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک بیٹی رہ گئی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو وہ آدھا دے گی، آدھا مرحوم کے بہن بھائی۔ وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اولاد کے ہوتے ہوئے مرحوم کے ماں باپ کو ہر ایک کو 1/6، واسطے مرحوم کے ماں باپ کے ہر ایک کے ان میں 1/6، مما اس مال میں ترکا جس کو ان کا بیٹا چھوڑ مرا، ان کان لہو ولد، اگر مرحوم کی اولاد ہے، مرحوم کی اولاد ہے اور ماں باپ بھی، تو ماں باپ کو 1/6 1/6، اور اولاد کو بقیہ تقسیم ہو جائے گا 4/6۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرحوم کی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے، فَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث اس کے ماں باپ ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3، تو 2/3 باپ کا رہ گیا، وہ عصب ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرحوم کے بہن بھائی ہے اور اولاد نہیں ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس ماں لے گی 1/6، من بعد وصیت یوصی بها أو دین، بعد وصیت کے جو وہ کر چکا ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وصیت کا نفاذ 1/3 میں ہے، قرض محیط ہوگا کل مال پر۔ ایک شخص مر گیا، قرض بھی ہے وصیت بھی ہے، تو سب سے پہلے قرض ادا کر لیں، جو بچ گیا اس 1/3 میں وصیت نافذ ہو جائے، اور 2/3 رشتہ داروں میں بٹے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا،
کہ کون زیادہ نزدیک ہے تم کو نفر ثانی میں؟ فریدۃ من اللہ، یہ اس سے مقرر ہے اللہ کے ہاں سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں. کسی کا حصہ کم کسی کا زیادہ معلوم ہوتا ہے. فرمایا یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، رہنے دو. اب ایک اور مسئلہ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تم کو آدھا لینا ہے وہ جو چھوڑ مری تمہاری بیویاں. بیوی پہلے مرے تو آدمی دوسری شادی کرے. یہ خطاب تو قرآن نہیں کہ تو مرے، تو بعد میں مرے. اب کس ملک میں کون پہلے مرتا ہے؟ صوبہ سرحد میں عورتیں پہلے مرتی ہیں اور کراچی میں مرد پہلے مرتے ہیں، یاد رکھنا. یہاں عورتیں بے فکر ہے، بڑی موٹی تعظیم مستنڈی باغ و بہار ہے، سارا جہان ان کے ہاتھ میں ہے. مرد غریب صبح شام تک پریشان. اور صوبہ سرحد میں عورتوں پر بوجھ زیادہ ہے، مرد بادشاہت کر رہا ہے. بہت لمبے واقعات ہیں، نام لینا ٹھیک نہیں. ایک قطار میرے ذہن میں ہے، یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، مرد چلے گئے. وہاں پر مرد موجود ہے، عورتیں کب کی مری بے شمار. اور تمہارے لیے آدھا لینا ہے وہ جو چھوڑ مری تمہاری بیویاں. ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہیں ہے. خاوند آدھا لے گا، بیوی مر گئی بچہ کوئی نہیں. فإن كان لهن ولد، اگر مری ہوئی بیوی کی اولاد ہے. فلکم الربع، تو خاوند 1/4. مما ترکنا، وہ جو چھوڑ مری. من بعد وصیت یوصین بها او دین، بعد وصیت کے جو وہ کر چکی ہے اور قرضے کے بعد. یہ تو چلو عورت سے تو فارغ ہو گئے، وہ تو مر گئی، اب تم نے بھی مرنا ہے نا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور عورتوں کو 1/4 ملے گا. مما ترکتم، وہ جو تم چھوڑ مرے. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں. فإن كان لکم ولد، اگر اولاد ہے. فلہن الثمن، تو بیویاں 1/8 لے گی. مما، اس مال میں ترکتم جو چھوڑ مرے ہو. من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد وصیت کے جو کر چکے ہو اور قرضے کے بعد. اگر خاون مرا اور بیوی رہ گئی اور اولاد ہے تو بیوی 1/8 حصہ لے گی، 7/8 اولاد کی ہے. اور اگر خاون مرا اور اولاد کوئی نہیں تو بیوی 1/4 لے گی. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ہے وہ آدمی جس کا وارث بنتا ہے کلالہ. کلالہ میراث لا اصل له ولا فرع، اس کے اصل و فرع نہ ہو، یعنی جز نہ ہو. کلالہ لغت میں کہتے ہیں ضعیف کو، وہ شخص نہ اس کے اصول ہے نہ اس کے اجزاء ہے. اب امرأۃ، یا عورت مر گئی کلالی. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور ان کا بھائی اور بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کلالہ جس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا، اس کے بہن بھائی برابر ہوں گے، 1/6 1/6. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ہے وہ زیادہ ایک سے. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر ان کو 1/3 میں شریک کیا جائے گا. من بعد وصیت یوصى بها او دین، بعد وصیت کے جو وصیت کی گئی اور قرضے کے بعد. غیر مضار، تکلیفیں نہ دی جائے. وصیت من اللہ، تاکید فرماتے اللہ. واللہ علیم حلیم، اللہ علم و حلم والے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی. یدخلہ جنات، داخل کر دے گا اس کو جنت میں. تجری من تحتہا الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی. ویتعد حدودہ، آگے بڑھے اس کی حدوں سے. یدخلہ نارا خالدا فیہا، داخل کر دے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن.